السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا۔ وہ محسن، اور وہ شریعت کا پابند ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسوئی والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، مرد ہونے میں یا عورت ہونے میں، کسی کی نیکی میں اس کے عمل کے بدلے میں جو اجر ملتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مرد کو اجر زیادہ عورت کو اجر کم، اجر میں دونوں برابر ہے۔ لیکن جو بھی عمل کرے گا نا، اس کا عمل اسے جنت میں لے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل کوئی قبول نہیں۔ اس لیے کافر جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی وہ لوگوں کے ساتھ احسانات اور خیر کرتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کا بدلہ ان کو یہ مل جاتا ہے، دنیا میں شہرت، ان کے مال میں برکت، یہ چیزیں انہیں ملتی ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہی ان کے پاس نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی مثال یوں دی ہے، ایمان کے بغیر عمل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پانی کی کسی موج کے اوپر عمارت کھڑی کرنی شروع کر دیں۔ ایمان کے بغیر اعمال ایسے ہیں جس طرح اس درخت کی شاخیں جس کے تنے کو پیچھے سے کاٹ دیا گیا ہو۔ اب شاخیں ہیں لیکن پیچھے تنا ہی کاٹ دیا گیا، تو ایسی شاخوں میں کیا جان ہو سکتی ہے؟ تو یعنی کہ ایمان اگر ہے کسی بندے کے اندر تو اس کا عمل جو ہے وہ اس کو فائدہ دے گا۔ ایمان نہیں، عمل فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کیا ہے؟ وہی 6 چیزوں کا نام۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو نیک اعمال کرتے ہوں اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ایمان اور نیک عمل، یہ دو خالی ایمان کا دعویٰ عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو دونوں چیزوں کو جمع کر لے گا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی ہے نا، اس کے اندر ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فتیل، اور اس پوری گٹھلی کے اوپر ایک لفافہ سا ہوتا ہے، بڑا باریک سا کاربن پیپر سا، اسے کہتے ہیں قطمیر۔ اور کھجور کی گٹھلی کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا سوئی کے نکے جتنا سوراخ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نقیر۔ کہ اللہ رب العالمین کسی پر اتنا ظلم بھی نہیں کرتا جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک سوئی کے نکے کے برابر سوراخ ہوتا ہے۔ اللہ اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کرتا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں سبق یہ دیتی ہے، ایمان اور عمل ہوں گے تو جنت میں داخلہ ہے، خالی زبانی کلامی باتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر عمل کچھ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس بندے سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ یہاں پر مزید اس کی شرائط ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں کا ہونا اور ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، یہ اخلاص ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل کرنا اللہ کے لیے کرنا، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی پر احسان جتانے کے لیے یہ نہ ہو۔
اس بندے سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، یعنی اخلاص اس کے عمل میں آ گیا۔ وَهُوَ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ محسن سے مراد وہ شریعت کا پابند ہو، یعنی رسولوں کی پیروی کرنے والا ہو۔ پہلی چیز سے اخلاص ثابت ہوا، دوسری چیز سے اتباع ثابت ہوئی کہ وہ نبی کی پیروی کرنے والا ہو۔ جس بندے کے عمل میں ان دو شرطوں میں سے کسی ایک کا بھی فقدان ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جس بندے کے عمل میں اخلاص نہیں، وہ سنت کے مطابق بھی ہے تو قبول نہیں، اور جس بندے کے عمل میں اخلاص تو بڑا ہے، چاہتا تو وہ اللہ کی رضا ہے لیکن اس میں سنت کی اتباع نہیں ہے۔ جس طرح جتنے بدعتی لوگ ہوتے ہیں بڑے اخلاص سے بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ جب کسی بندے کے اندر احسان نہیں ہوتا تو وہ جاہل ہوتا ہے، یعنی شریعت کی اتباع نہیں تو جہالت ہے، اور اگر کسی بندے کے اندر اخلاص نہیں تو وہ منافق ہے۔ گویا کہ یہ دو شرطیں عمل کی قبولیت کے لیے لازم ہیں، اخلاص ہو تاکہ نفاق سے بچ سکے، اور اتباع ہو، نبی کا طریقہ ہو تاکہ جہالت اور بدعت سے بچ سکے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ساتھ ساتھ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ حنیفہ، یکسو، یعنی کہ اگر توحید پر آیا تو شرک کی طرف موڑ کر بھی نہیں دیکھے، دوگلا بندہ نہ ہو، ادھر بھی چل جائے ادھر بھی چل جائے۔ کئی لوگ دوگلے ہوتے ہیں نا، اہل توحید کے ساتھ بیٹھے تو توحید کی بات کی، واقعی جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واقعی اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ بیٹھے تو کہا یار یہ بھی تو بزرگان دین کی باتیں کرتے ہیں، خیر ہے۔ یہ دوگلا بندہ، یہ حنیفہ نہیں ہے۔ حنیف وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک رستے پر چلے، اس کے جو خلاف رستے ہیں وہ اس کو کبھی برداشت نہ کرے۔ اگر وہ توحید پہ چل رہا ہے تو شرک کی طرف دیکھے بھی نہ، اگر وہ سنت پہ چل رہا ہے تو بدعت کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور اگر وہ اخلاص پر چل رہا ہے تو وہ ریاکاری اور اس کے منافی چیزوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ یہ ہوتا ہے حنیف۔ یعنی حنیف کا معنی یوں سمجھ لیجئے صرف ایک اللہ کا ہو کے چلنے والا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل کیا ہے؟ محبت کے 10 درجے ہیں، اہل علم نے جو ذکر کیا ان میں سب سے اونچا درجہ خلت کا درجہ ہے۔ خلت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل اور ہر ایک کی محبت سے خالی ہو گیا، صرف ایک اللہ کی محبت دل میں رہ گئی، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ کیسے ملا؟ اہل علم لکھتے ہیں اللہ کی ہر بات ماننے کی وجہ سے۔ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفائیں کر دیں، پورا کر دیا ہر چیز کو، وہ ہوتا ہے خلیل۔ خلیل دنیا کے اندر جن کو اللہ نے خلیل قرار دیا وہ 2 شخصیات ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا جس طرح اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا۔ 2 انبیاء ہیں جو خلت کے درجے پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا، اللہ کی ملکیت، اللہ کے غلام، لہذا اس میں اللہ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہر چیز ہے ہی اللہ کی ملکیت، اس میں آپ اللہ کا شریک کس کو غوث بناؤ گے، اور کس کو داتا بناؤ گے، اور کس کو اس کے مساوی لے کر آؤ گے؟ بتاؤ، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔